اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی حضرت حسین بن منصور حلاج کے حالات زندگی۔ میری پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حضرت سہل بن عبداللہ تستری، جو کہ حضرت حسین بن منصور کے پہلے پیر و مرشد تھے، ان کے پاس کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ وہاں سے چل پڑے۔ اس کے بعد حضرت منصور حلاج 18 سال کی عمر میں مشہور بزرگ حضرت شیخ عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر صرف 2 رنگین کپڑے تھے، ایک چادر اور ایک تہہ بند۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اکابر صوفیاء میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم بھی تھے اور صاحب تقوی بھی۔ صحیح بخاری کی روایت کرتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور کے محدثین میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی بڑے بڑے مشائخ کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے، مگر حقیقتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جنید رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد باصفا سے روحانی فیض حاصل کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ دراز تک مکہ معظمہ میں معتکف رہے، جس کے سبب پیر حرم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ مشہور مورخ خطیب بغدادی نے محمد علی بن کنانی کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ جب منصور حلاج مکہ معظمہ پہنچے تو ایک گدڑی میں ملبوس تھے۔ ہم لوگوں نے قریب جا کر دیکھا تو ان کی پوری گدڑی جوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ بعض جوئیں منصور رحمۃ اللہ علیہ کا خون پیتے پیتے غیر معمولی جسامت اختیار کر گئی تھیں۔ انہیں اپنی ریاضت کی وجہ سے اتنا بھی ہوش نہیں تھا کہ لباس بدل ڈالیں یا کپڑوں کو جوؤں سے صاف کر لیں۔ دوسرے بزرگ ابو یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار مکہ معظمہ میں آئے تو سال بھر تک مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے رہے۔ وضو اور طواف کے سوا کسی وقت بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے تھے۔ انہیں نہ بارش کی پرواہ تھی اور نہ دھوپ کی۔ شام کے وقت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک روٹی اور ایک کوزے میں پانی لایا جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھانے سے پہلے ایک گھونٹ پانی پیتے تھے، پھر روٹی کے چاروں طرف سے ایک ایک نوالا توڑ کر کھاتے تھے۔ اس کے بعد ایک گھونٹ پانی پیتے تھے اور باقی روٹی کو پانی کے کوزے پر رکھ دیتے تھے، جسے بعد میں ان کے سامنے سے ہٹا لیا جاتا تھا۔ ان ریاستوں سے گزر کر حضرت منصور حلاج حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر باقاعدہ حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے فیض یاب ضرور ہوئے تھے، مگر بیعت نہیں کی تھی۔ اس روایت کی روشنی میں حضرت عمرو بن عثمان مکی ہی ان کے مرشد اول تھے۔ بہرحال حضرت شیخ کی اجازت سے حضرت منصور حلاج نئی ریاستوں اور مجاہدات میں مشغول ہو گئے۔ اسی زمانے میں ایک دن مشہور بزرگ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص ابراہیم بن شیبان کے ساتھ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں بزرگوں میں بہت دیر تک مختلف مسائل پر بات چیت ہوتی رہی۔ اچانک گفتگو کے دوران ہی میں حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عبداللہ مغربی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہاں جبل ابو قبیس پر ایک نوجوان بیٹھا ہے جو زیارت کے قابل ہے۔ حضرت ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ غیبانہ طور پر اس جوان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے، کیونکہ حضرت عمرو بن عثمان مکی عبداللہ جیسے بزرگ نے اس جوان کی تعریف کی تھی۔ الغرض کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ مغربی ابراہیم بن شیبان کے ہمراہ خانقاہ سے اٹھے اور پہاڑ ابو قبیس کی طرف جانے لگے۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ نے بساد احترام عرض کیا، شیخ کس طرف کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو عبداللہ مغربی نے فرمایا، تم نے سنا نہیں کہ کچھ دیر پہلے شیخ عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کسی جوان کی تعریف کر رہے تھے، پھر میں اس کی زیارت سے کس طرح محروم رہ سکتا ہوں؟ مرشد کا جواب سن کر حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔
پھر جب حضرت ابو عبداللہ مغربی پہاڑ ابو قبیس پر پہنچے تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو تپتے ہوئے پتھر پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے سے پسینہ بہہ کر پتھر پر ٹپک رہا تھا۔ حضرت ابو عبداللہ مغربی چند لمحوں تک اس نوجوان کو بہت غور سے دیکھتے رہے، جس کی آنکھیں بند تھیں اور جو دنیا و مافیہ سے بے خبر تھا۔ پھر آپ نے اپنے مرید خاص کو مخاطب کر کے فرمایا، ابراہیم واپس چلو۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ لہجے میں عرض کیا، آپ نے پہاڑ پر چڑھنے میں اس قدر مشقت برداشت کی، کیا اس جوان سے ملاقات نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں، حضرت ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور پہاڑ سے اترنے لگے۔ حضرت ابراہیم شیبان راستے بھر پیر و مرشد کے اس عمل پر حیران رہے۔ پھر نیچے آ کر حضرت ابو عبداللہ مغربی نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، ابراہیم اگر تم زندہ رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اس شخص کے ساتھ کیا صانعہ پیش آئے گا۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ نے بسد احترام عرض کیا، پیر و مرشد بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم دیکھتے نہیں کہ یہ بے عقل انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھا رہا ہے؟ خلا کے عالم نے سایہ پیدا کیا ہے اور یہ شخص جلتی دھوپ میں بیٹھا ہے۔ اسی حماقت کی وجہ سے حق تعالیٰ اسے ایسی بلا میں مبتلا کریں گے جسے یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ہم نے لوگوں سے جوان کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر آنے والے زمانے نے حضرت ابو عبداللہ مغربی کی پیشن گوئی کو درست ثابت کیا، مگر اس سلسلے میں حضرت حسین بن منصور حلاج قطعاً بے قصور تھے۔ وہ جان سوختہ عشق تھے۔ ان کے اپنے سینے میں جو آگ کا شعلہ بھڑک رہا تھا، اس کے سامنے سورج کی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ 18 ماہ تک حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور اس عارف کامل سے اکتساب فیض کرتے رہے۔ حضرت منصور حلاج کی عادت تھی کہ اپنے پیر و مرشد سے عجیب عجیب سوال کرتے تھے، مگر حضرت عمر بن عثمان ہمیشہ یہی تلقین فرماتے تھے، حسین معرفت کے راستے میں صبر و استقامت پہلی شرط ہے، جوش اور اضطراب سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حضرت منصور حلاج اور پیر و مرشد حضرت عمر بن عثمان کے درمیان ایک خلیج سی حائل ہو گئی۔ واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت منصور حلاج نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ابو یعقوب اقطع کی لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح الفاظ میں فرمایا، حسین یہ شادی تمہارے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگی، تم اور بے قرار ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی اس ہدایت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ حضرت منصور حلاج جیسے انسان کے لیے شادی مناسب نہیں تھی، یا پھر ابو یعقوب اقطع کی لڑکی ان کے لیے موزوں نہیں تھی۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، حضرت منصور حلاج نے حضرت عمر بن عثمان کی ہدایت پر عمل نہیں کیا اور پیر و مرشد کی مرضی کے بغیر شادی کر لی۔ اگرچہ شادی سنت ہے، لیکن معرفت کے راستے میں حضرت منصور حلاج حکم شیخ سے روگردانی کے مرتکب ہوئے۔ یہ حضرت عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کشیدگی کی ابتدا تھی۔ پھر یہ کشیدگی اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت عمر بن عثمان کا ایک کلمی رسالہ کسی نے چرا لیا۔ یہ رسالہ تصوف کے ان اسرار و رموز پر مشتمل تھا جسے ایک عام انسان تو کیا بڑے بڑے عالم و فاضل لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ حضرت عمر بن عثمان اس رسالے کو بڑی حفاظت کے ساتھ چھپا کر رکھتے تھے، مگر ان ساری احتیاطوں کے باوجود نسخہ چوری ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی نایاب رسالہ تھا جس کے گم ہو جانے پر حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت افسردہ نظر آ رہے تھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدوں اور شاگردوں کو جمع کر کے پوچھا، تم میں سے وہ کون شخص ہے جس نے میرے حجرہ خاص میں داخل ہو کر رسالہ چرایا ہے؟ تمام لوگ خاموش رہے۔ اس وقت حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ بھی مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عمر بن عثمان نے دوبارہ وہی سوال کیا، مگر جواب میں کسی کے ہونٹوں کو جنبش نہ ہوئی۔
دراصل وہ رسالہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے حجرے سے اٹھا لیا تھا، مگر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلسل پوچھنے کے بعد بھی آپ خاموش رہے۔ آخر حضرت عمر بن عثمان برہم ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی غضب کے عالم میں بد دعا دی۔ تم سب لوگ پورے ہوش و آواز کے ساتھ سن لو کہ جس شخص نے بھی میرا رسالہ چرایا ہے، اس کے دست و پا قطع کر کے اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، پھر اسے نظر آتش کر کے اس کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی جائے گی۔ بڑی خوفناک بد دعا تھی۔ حاضرین مجلس لرز کر رہ گئے، مگر حضرت حسین بن منصور حلاج سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت منصور حلاج کی نیت چوری کی نہیں تھی۔ اپنے ذوق و تجسس سے مجبور ہو کر انہوں نے وہ رسالہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے سے اٹھا لیا تھا، پھر اس کی نقل کرنے کے بعد پیر و مرشد کو واپس کر دیا تھا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراف کے بعد بھی حضرت عمر بن عثمان کا دل ان کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا۔ جب منصور حلاج نے رسالہ واپس کیا تو پیر و مرشد نے انتہائی ناگوار لہجے میں فرمایا، حسین، تجھے اس رسالے کی نقل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ معرفت کے وہ اسرار ہیں جن تک تیری رسائی ممکن نہیں۔ کسی معتبر تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس فعل پر ندامت محسوس کرتے ہوئے پیر و مرشد سے معافی مانگی ہو۔ ہم اس نازک موضوع پر رائے زنی کا کوئی استحقاق نہیں رکھتے، مگر ظاہری طور پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت منصور حلاج نے 2 مرتبہ پیر و مرشد کے حکم سے اختلاف کیا۔ اب یہ ان کی جذب و مستی کا عالم تھا یا ہوش مندی کا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض بزرگوں نے حضرت عمر بن عثمان کی بد دعا کو ان کی اضطراری عمل کا نتیجہ قرار دیا ہے، چونکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو رسالے کی چوری سے شدید اذیت پہنچی تھی، اس لیے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ بہرحال واقعہ کچھ بھی ہو، حضرت عمر بن عثمان کی بد دعا رنگ لا کر رہی اور حضرت منصور حلاج کو قدم قدم پر اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑا۔ اکثر تاریخ نگاروں نے حضرت عمر بن عثمان کی ناراضگی کا تیسرا سبب بھی بیان کیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت منصور حلاج کچھ تحریر کر رہے تھے، اسی دوران میں حضرت عمر بن عثمان مکی تشریف لے آئے اور اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حسین، کیا لکھ رہے ہو؟ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، ایسی عبارت تحریر کر رہا ہوں جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک ہو کر فرمایا، پہلے تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، پھر سولی پر چڑھا کر نذر آتش کیا جائے گا، اس کے بعد تیرے جسم کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی جائے گی۔ بعد میں آنے والے محققین نے اس روایت کو ضعیف اور مجہول قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم کا جواب لکھنا کھلا ہوا کفر ہے اور حضرت منصور حلاج سے تمام اختلافات کے باوجود ان پر کفر کا الزام ثابت نہیں کیا جا سکا تھا۔ وہ اپنے جذب و مستی کے باوجود صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ حضرت عمر بن عثمان کی بد دعا کا تعلق قرآن کا جواب لکھنے سے نہیں، رسالے کی چوری سے تھا۔ الغرض اس واقعے کے بعد حضرت منصور حلاج کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ پھر یہی وحشت انہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر لے گئی۔ معاذ اللہ، اگر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کا جواب لکھنے کی کوشش کرتے تو حضرت جنید بغدادی انہیں اپنے حلقۂ بیت میں کس طرح شامل فرماتے؟ چونکہ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت جنید بغدادی کے شاگرد تھے، اس لیے وہ اپنے استاد گرامی کو حضرت منصور حلاج کے عقائد و نظریات سے آگاہ کر سکتے تھے اور پھر حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ پر درسگاہ جنیدیہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اپنے مکتب میں داخل ہونے کی اجازت دی بلکہ بیت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کا جواب لکھنے کی روایت سراسر محمل اور جھوٹ ہے، اختراع اور بہتان ہے۔ اگرچہ حضرت منصور حلاج کی شادی کو بھی بہت دن ہو گئے تھے اور انہوں نے شیخ کا رسالہ بھی واپس کر دیا تھا، مگر ان کی طرف سے حضرت عمر بن عثمان کا دل صاف نہیں ہوا تھا۔ جب بھی حسین بن منصور کا ذکر آتا تو آپ کی پیشانی مبارک پر شکن پڑ جاتی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن عثمان ہمیشہ انتہائی ناخوشگوار لہجے میں اپنے شاگرد کا ذکر کرتے۔
پھر حضرت عمر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ابو یعقوب نہر جوہری رحمۃ اللہ علیہ بھی منصور حلاج کے مخالفت پر اتر آئے اور جوش غضب میں انہیں نازیبہ کلمات کے ساتھ یاد کرنے لگے۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس اذیت ناک سلوک کی شکایت کرتے تھے تو آپ انہیں صبر و سکون کی تلقین فرماتے ہیں۔ حسین وہ تمہارے استاد ہیں، تم ان کی خاطرداری کرتے رہو۔ حضرت منصور حلاج تقریباً 1 سال تک حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں رہے، پھر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور 1 سال مجاور مکہ رہے۔ اس دوران حضرت منصور حلاج سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئیں۔ ایک بار کچھ فاقہ کش اور شکستہ حال لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، شیخ ہماری مدد کرو۔ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، میں تم سے بھی زیادہ مفلوق الحال ہوں، تم میرا چہرہ اور لباس نہیں دیکھتے؟ ضرورت مندوں نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اگر ظاہری طور پر کچھ نہیں دے سکتے تو پھر ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ حضرت منصور حلاج مختلف بہانوں سے انہیں ٹالتے رہے، مگر جب وہ لوگ کسی طرح بھی نہیں مانے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کیا، جب آپ نے اپنے بندوں کو میری طرف متوجہ کیا ہے تو پھر خود ہی ان کی ضرورت کا سامان فراہم کیجیے۔ یہ کہہ کر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ نیچے کیے تو ان میں درہم موجود تھے۔ پھر آپ نے وہ درہم حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ ان تمام درہموں پر قل هو اللہ احد لکھا ہوا تھا۔ کسی شخص نے پوچھا، شیخ یہ کیا ماجرا ہے اور ان سکوں پر آیت قرآنی تحریر ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، یہ خالص قدرت کا عطیہ ہے، اس لیے ہر درہم پر قل هو اللہ احد تحریر ہے۔ پھر ایک معمول بن گیا، جب بھی کوئی ضرورت مند پریشان کرتا تو آپ اسی طرح فضا میں ہاتھ بلند کر دیتے اور پھر مٹھی میں بھرے ہوئے درہم اسی کے حوالے کر دیتے۔ یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ ظاہر ہوئی کہ پڑھے لکھے مسلمان بھی حضرت منصور حلاج کو شعبدہ باز کہنے لگے۔ پھر جب کسی شخص نے مشہور بزرگ حضرت ابن عطار سے ان واقعات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، منصور حلاج کے قبضے میں جن ہیں اور یہی جن آنن فانن ان کا کام کر دیتے ہیں۔ ایک دن حسین بن منصور حلاج اپنی ریاضت میں مشغول تھے، اسی دوران ایک عقیدت مند مسلمان ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت منصور کو استغراق کے عالم میں دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ حضرت منصور حلاج کو آواز دے کر مخاطب کر سکے، چنانچہ وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ حضرت شیخ آنکھیں کھولیں تو عرض حال کرے۔ آخر بہت دیر گزر گئی مگر حضرت منصور حلاج مراقبے کی کیفیت سے باہر نہ آئے۔ اچانک اس شخص نے ایک بہت بڑا بچھو دیکھا جو حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے عقب سے برآمد ہوا اور پھر آپ کے گرد چکر لگانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بے اختیار چیخ اٹھا۔ انسانی چیخ سن کر حضرت منصور حلاج نے آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا، میرے بھائی تمہیں کیا تکلیف پہنچی جو اس طرح چیخ رہے ہو؟ شیخ ایک بہت زہریلا اور خوفناک بچھو آپ کی ابا میں چھپ گیا ہے۔ ابھی وہ شخص اپنے چیخنے کا سبب بیان ہی کر رہا تھا، وہ بچھو دوبارہ حضرت شیخ منصور حلاج کے عقب سے نکلا۔ وہ دیکھیے، یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور اس نے غیر معمولی جسامت رکھنے والے بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ خبردار، اسے ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ کی پرجلال آواز گونجی۔ وہ شخص رک گیا اور عرض کرنے لگا، شیخ یہ ایک نہایت موذی اور زہریلا کیڑا ہے، اس کی موجودگی کے سبب کسی وقت بھی آپ کو نقصان پہنچ جانے کا احتمال ہے۔ تو کیا جانے کہ یہ کون ہے؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، یہ 12 برس سے ہمارا ندیم یعنی کہ دوست ہے اور اسی طرح ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس شخص نے یہ واقعہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بعض افراد نے بے ساختہ کہا، حضرت منصور حلاج باکرامت ولی ہیں اور یہی ان کی ولایت کی پہچان ہے کہ ایک زہریلا کیڑا اپنی فطری تاثیر کھو چکا ہے۔ مگر جب مکہ معظمہ کے علماء ظاہر نے یہ بات سنی تو نہایت برم لہجے میں کہا، یہ طلسمی داستان ہے، خرافات سے لبریز ایک افسانہ ہے، فرضی باتیں ہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔
اس شخص نے قسم کھا کر کہا یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علماء زہر نے جواب دیا تو پھر تیری نظروں کا دھوکہ ہوا ہے۔ منصور حلاج ولی با کرامت نہیں، ایک شعبدہ باز ہے۔ ایک ایسی ہی کرامت دیکھ کر مشہور بزرگ حضرت شیخ ابن عطا نے فرمایا تھا منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے میں جن ہیں، مگر اب علماء ظاہر برملا کہنے لگے تھے کہ منصور حلاج شعبدہ باز ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کا آغاز ہوا۔ ایک دن حضرت منصور حلاج کی خدمتگاروں اور عقیدت مندوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ بات ہی ایسی تھی، جب لوگوں نے حضرت منصور حلاج کو ان کے حجرہ مبارک میں تلاش کیا تو وہ غائب تھے۔ اگر عام حالات میں حضرت منصور موجود نہ ہوتے تو کوئی حیرت کی بات نہ ہوتی، مگر جب کسی کمرے کا دروازہ بند ہو اور دروازے پر ایک دربان کی طرح کئی خدمتگار حاضر ہوں اور اس کے باوجود ایک شخص اپنے کمرے سے غائب ہو جائے تو پھر حیران ہونے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ تمام مرید اور خدمتگار ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے شیخ کہاں تشریف لے گئے، مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے ایک ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حسین بن منصور شیر پر سوار تشریف لا رہے تھے۔ حاضرین سوچ رہے تھے کہ وہ خواب کی حالت میں ایک خوفناک منظر دیکھ رہے ہیں، مگر وہ خواب نہیں، ایک زندہ حقیقت تھی۔ حضرت منصور حلاج شیر سے اترے اور اس درندے کو مخاطب کر کے فرمایا بس اب تم جاؤ۔ شیر نے حضرت منصور حلاج کی طرف دیکھا، سر جھکایا اور چپ چاپ چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں پر شدید خوف کی کیفیت طاری تھی۔ پھر جب وہ شیر چلا گیا تو بعض خدام نے عرض کیا شیخ یہ کیا تھا؟ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ فرمایا مجھے ایک سفر درپیش تھا۔ حق تعالیٰ نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری فراہم کر دی۔ اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں پر اس کے بندوں کا حق ہے۔ پھر تم اس بات پر حیرت زدہ کیوں ہو؟ حضرت منصور حلاج کے خدمتگاروں اور عقیدت مندوں نے عوام کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا تو لوگوں نے بآواز بلند اقرار کیا یہ حضرت شیخ کا منصب خاص ہے، آپ ہی اس طرح کی کرامت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر جب ذی ہوش لوگوں تک یہ خبریں پہنچی تو ان لوگوں نے بے یک زبان کہا یہ بات انسانی ذہن سے بالاتر ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ بعض علماء نے اس واقعے پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا منصور حلاج ایک ساحر ہے، وہ اپنی جادوگری کے کرتب دکھا کر مخلوق خدا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں اپنے شعبدوں سے مظاہرے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ وہی زمانہ تھا جب حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ شدید مشقتیں اور ریاستیں کر رہے تھے اور ابتدا ہی میں ان کی شخصیت متنازع بن گئی تھی۔ صاحبان عقیدت و خدمت انہیں ولی کامل قرار دیتے تھے اور صاحبان علم و فضل حضرت منصور حلاج کے کمالات کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے انہیں غیر معتبر قرار دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا جو اظہار کے سلسلے میں محتاط رویہ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس علماء کی وہ جماعت جو مذہب کے معاملے میں زیادہ جذباتی تھی، اس نے کھلے الفاظ میں حضرت منصور حلاج کو ساحر اور شعبدہ باز قرار دیا تھا۔ تو ویورز اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آگے چل کر آپ کو مزید حضرت منصور حلاج کی تمام حالات زندگی کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کروں گی۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔